آج نہیں، اللہ رب العزت نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ آج ان کا خصوصی خطاب انشاءاللہ منبر پر تشریف لے آئے ہیں۔ عالم مبلغ اسلام، ایک علمی ادبی روحانی گھرانے سے تعلق رکھنے والے عالم باعمل حضرت علامہ پیرزادہ محمد احمد رضا عاقب مصطفی صاحب اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمانے کی حاصل کریں گے۔ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، دل پر کی آمد، مکی کی آمد، مدری کی آمد، بدری کی آمد، یاسین کی آمد۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی بڑائی، پاکی پاک ذات اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے، خالق شہجہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم وجہ تخلیق قدرت باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ روح کائنات، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں، شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تاتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے دربار گہربار میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آج حقانی صاحب کی دعوت پر میں آپ لوگوں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ الحمدللہ آج مومنوں کی عید کا چاند بھی نظر آ گیا۔ یہ ہماری خوش بختی کہ ہم ان ساعتوں میں، ان گھڑیوں میں حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں ساہیوال سے آ رہا ہوں تو راستے میں ایک دعا مانگتا آ رہا تھا کہ اللہ تو نے حضور کی آمد پر بیٹے تقسیم کیے۔ اللہ آج جو چاند نظر آیا، اس ماں کے صدقے ہمارے بیٹوں کو دین کا خادم بنا دے گا۔ اس ماں کے صدقے ہمارے بیٹوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس کی آواز کو تھوڑا سا کم کریں، کانوں میں پڑ رہی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قل اے پیارے محبوب فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، فاتبعونی میری اتباع کریں، یحببکم اللہ تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اور وہ جہان بھی تیرا ہو جائے گا اگر تو حضور کا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل کو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام تھا رومان یا مہران۔ آپ اس کو فرمانے لگی کہ میں تجھ کو آزاد کر دینا چاہتی ہوں، پر ایک شرط ہے کہ تو آزادی پا کے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ وہ عرض کرنے لگے، آپ نہ بھی فرماتی تب بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں آزادی پا کے ساری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دوں۔ آزادی مل گئی، حضور کی خدمت میں چلے گئے۔ وقت گزر رہا تھا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جناب رومان بھی یا مہران بھی حضور کے ساتھ ہیں اور اصحاب بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ جناب رومان نے اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، حضور کا سامان بھی اٹھایا ہوا ہے، اور جو کمزور اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یوں لدے ہوئے تھے جیسے کشتی پہ سامان رکھا ہو، جا رہے تھے۔ اچانک حضور نے یوں مڑ کے دیکھا تو حضور نے فرمایا،
ما انت الا سفینہ، تو ہماری کشتی ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا، اس دن سے نام سفینہ پڑ گیا۔ لوگ پوچھتے آپ کا نام کیا ہے، کہتے سفینہ۔ کہا یہ تو حضور نے از رائے محبت کہا تھا، اصل نام کیا ہے؟ کہا میرا اصل نام ہی وہ ہے جو حضور نے لیا۔ 21 کول ملتے ہیں، آواز کم کر دیں تھوڑی سی، مہربانی آپ کی۔ 21 کول ملتے ہیں آپ کے نام کے، اصل نام گم ہو گیا، سفینہ مشہور ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، کچھ افراد نے آج پہلے دن سنا ہوگا، ان کا نام عبد الرحمن ہے۔ ان کو بلیوں کے ساتھ بہت پیار تھا۔ ایک دن بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے حضور نے دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے۔ اس دن سے نام پڑ گیا ابو ہریرہ۔ کوئی کہتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ابو ہریرہ۔ کہا نہیں، اصل نام کیا ہے؟ کہا اصل نام ہی وہ ہے جو حضور نے لیا۔ مولا علی لیٹے ہوئے تھے مسجد میں، تو مٹی لگی ہوئی تھی جسم کو۔ حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ اس دن سے یہ لقب آپ کو بہت پیارا لگتا تھا۔ جو آپ کو ابو تراب کہتا بڑا خوش ہوتے، اور بھی لقب تھے مگر اس پر بہت خوش ہوتے کہ یہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب رومان مہران کو حضور نے فرمایا سفینہ، دیکھ کے کہ وہ سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ اپنا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، حضور کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، کمزور جو اصحاب تھے ان کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا۔ میں اور آپ غور کریں، کیا ہم نے کبھی کسی کا بوجھ اٹھایا؟ ہم کبھی کسی کا سہارا بنے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو، اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر کیوں بھول گئے اپنے آقا کی سیرت کو؟ اٹھا نا، پڑھ اپنے آقا کی سیرت۔ میرے نبی غریبوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں کی دستگیری کرنے والے، جن کو زمانے میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، قریب تک نہیں بٹھاتا تھا، میرے آقا نے ان کو زمین سے اٹھایا، اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ آپ پڑھ نہ حضور کی سیرت۔ حضور کے چچا ابو طالب غریب ہیں، کثیر العیال ہیں، اوپر سے مکے پہ قحط ہے، حالات معاشی مضبوط نہیں، پریشان کن ہیں۔ حضور نے اپنے دوسرے چچا عباس کو بلا کے کہا چچا تو جانتا ہے کہ تیرا بھائی ابو طالب غریب بھی ہے، کثیر العیال بھی ہے، اوپر سے مکے پہ قحط بھی ہے، کیوں نہ اس کی مدد کی جائے؟ اللہ کا تیرے پہ بھی فضل ہے، اللہ کا میرے پہ بھی فضل ہے۔ ایسا کرتے ہیں ایک بیٹا آپ لے لیں، ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں گئے جناب ابو طالب کے پاس، مدعا بیان کیا۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر و علی کو تم دونوں لے لو۔ جعفر کو جناب عباس نے لے لیا اور مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے گود میں لے لیا۔ حضور اپنے چچا کے بیٹے کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ درس دیا رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو، اگر کوئی غریب بہن بھائی ہو نا، اس کی مدد کیا کرو، اس کے ساتھ تعاون کیا کرو۔ میرے بچے تو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں پڑھیں، اعلیٰ اسکول میں پڑھیں، اور میرے بھائی کے بچے نانے شبینہ کو ترسیں، ایک وقت کی روٹی کو ترسیں۔ میرے بچے تو آئے روز
اپنے کپڑوں کے جوڑے تبدیل کریں، درجنوں کے حساب سے ان کے کپڑے ہوں، اور میرے بھائی کے بچے فیس کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کیا تیرا دین تجھے اپنے بھائی سے محبت نہیں سکھاتا، مدد کرنے کا درس نہیں دیتا؟ غور تو کرنا ذرا۔ تیری دولت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے غریب بہن بھائیوں کا حق رکھا ہے، تیری دولت میں میرے مالک نے غریبوں کا حق رکھا ہے، یتیموں کا حق رکھا ہے، بیواؤں کا حق رکھا ہے، محتاجوں کا حق رکھا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے اسلام میں، یہ کیا ہے کہ تیرے مال میں اللہ تعالیٰ نے تیرے غریب بہن بھائیوں کا حق رکھا، مگر افسوس ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر پا رہے۔ اسی لیے تو آج معاشرے میں بیماریاں پھیل چکی ہیں، ہر بندہ بیمار ہے، کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے، کوئی شوگر میں مبتلا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ پریشر میں مبتلا ہے، کھاتے خوراک ہیں مگر وہ اندر جا کے زہر بنتی جا رہی ہے۔ وہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا تھا کہ بابا جی زہر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو تیری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے۔ یہ جو تیری ضرورت سے زیادہ تیرے مالک نے دیا ہے، یہ تیرے بہن بھائیوں کا حق ہے، یہ تیرے گلی محلے میں یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، لاچاروں کا حق ہے، ان کی مدد کر۔ اگر تو ان کی مدد نہیں کرے گا، کھائے گا تو خوراک کہ وجود کو انرجی ملے، طاقت ملے، مگر یہ انرجی، یہ طاقت نہیں ملے گی، تیرے اندر جائے گی، زہر بنے گا، بیماری لگے گی تجھے۔ حق ادا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے زمینیں دیں تو اس میں عشر نہیں رکھا، مال تو کیا تو رہے گا، بتا تو صحیح۔ تیری تو خواہش یہ ہے کہ زمانہ سارا مر جائے، اگر سارا زمانہ مر جائے تو کیلا ہی ہو تو بتا ان اینٹوں کے ساتھ باتیں کرے گا، کیا کرے گا؟ ان لوگوں میں جینا سیکھیے، برداشت پیدا کیجئے، اپنے اندر محبت پیدا کیجئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نفرتیں کرنے والا نہیں بنایا، ہمیں نفرتیں دے کے نہیں بنایا، بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں محبت کا مادہ رکھا ہے۔ بیٹھ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں محبت کا مادہ رکھا ہے، مگر ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا اور نفرتیں ہی نفرتیں پھیل گئی۔ کہیں برادریوں کی نفرتیں ہیں، کہیں علاقوں کی نفرتیں ہیں، علاقائی نفرتیں ہیں، لسانی نفرتیں ہیں، حد بندی ہو گئی، حد بندی ہو گئی۔ ایک مسجد میں ہیں مگر ایک نہیں ہے، مسجد کی ایک صف میں کھڑے ہیں مگر ایک نہیں ہے، گھر میں ہیں مگر ایک نہیں ہے، گلی محلے میں گاؤں میں رہتے ہیں مگر ایک نہیں ہے، نفرتیں ہی نفرتیں۔ اوپر سے یہ سیاسی تنظیموں نے ہمارے اندر جو نفرتیں پھیلا دی، کوئی کہتا ہے میں نون لیگ کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں لیگ کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں لیگ کا ہوں، میرا فلاں لیڈر ہے، میرا فلاں لیڈر ہے۔ چھوڑے ان لیڈروں کو، تیرا کوئی لیڈر نہیں، نہ نواز شریف لیڈر ہے، نہ مریم نواز لیڈر ہے، نہ عمران خان لیڈر ہے، نہ زرداری لیڈر ہے۔ اگر تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے تو تیرا لیڈر محمد عربی ہے، تیرا لیڈر محمد عربی ہے۔ کتنے اچھے لگ رہے ہو، حضور کے نعرے لگا رہے ہو۔ اتنے گرے ہوئے ہم لوگ ان چوروں کے نعرے لگائیں، ان چوروں کو زندہ باد کہیں؟ نہیں نہیں، ہم صبح و شام محمد عربی کے دین کے نعرے لگائیں گے، ہم حضور کے نعرے لگائیں گے۔ ہم کیوں ان کے نعرے لگائیں؟ ہم حضور سے وفا کریں گے۔ حضرات محترم، آئیے ان نفرتوں کو مٹائیے، ایک ہو جائیے، اپنی فطرت میں جھانکیے۔ اللہ نے تمہاری فطرت میں محبت رکھی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی،
بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اقبال ایک جگہ خودی سے ہم طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں۔ خودی سے، خودی کا ایک فلسفہ دیا نا اقبال نے۔ ایک تو خودی ہے نا تکبر، یہ تکبر نہیں، یہ معرفت ہے، اپنی پہچان۔ اگر بندہ اپنی پہچان کرے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے، مگر افسوس ہے ہم اپنی پہچان کرتے نہیں۔ پیر بلے چاہیں رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ اپنی خودی کی پہچان کر، معرفت حاصل کر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچان۔ اللہ نے تجھے بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سونی صورت پہ تجھے پیدا کیا، تیرا ظاہر بھی پاک کیا، تیرا باطن بھی پاک کیا، مگر افسوس ہے کہ ہم نے غلاظتوں سے، نفرتوں سے اپنے آپ کو گندا کیا ہوا ہے۔ آؤ محبتوں کی دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ خودی سے ہم طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ تو حضرات محترم، محبتوں کو عام کرو۔ میں آپ سے منت و سماجت کرتا ہوں، میرے آنے کا مقصد صرف یہی ہے، آپ کے سامنے منت و سماجت کرو۔ میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، میں تو ہاتھ باندھنے والا بندہ ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ علماء کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، خدا را اپنے یہ انا کا بت ہے نا جو پال رکھا ہے، اس کو توڑ دیجیے۔ اقبال نے کہا تھا، مسلمہ سر نبی بیگانہ شد، باز این بیت الحرم بت خانہ شد، از مناتو لاتو عزا و حبل، ہر یک وارد بت اندر بغل۔ مسلمان اپنے نبی کے اسرار سے نا واقف ہو چکا ہے اور اپنے دل کے حرم کو بت خانہ بنا چکا ہے۔ آزمناتو لاتو عزا و حبل، یہ بڑے بڑے بت اپنی بغل میں چھپا کے پھر رہا۔ سب سے بڑا بت جس کی آج کل پرستش ہو رہی ہے وہ سٹیٹس کا بت ہے۔ میری طوطی بولتی ہے، معاشرے میں مجھے لوگ جانتے ہیں، اب اس وجہ سے اپنے غریب بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ پیسے کا بت کتنے رشتوں کا تقدس اس نے پامال کر دیا۔ کتنی محبتوں والی بہن تھی، اس مقدس رشتے کو اس انا کے بت نے ہم سے چھین لیا۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ماں باپ سے لوگ دور ہو گئے، سٹیٹس کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ میرے بھائی جائیے، آج کی محفل کا لنگر یہی ہے، اپنے رشتوں سے صلح کر لیجیے، اپنے رشتوں سے صلح کر لیجیے۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی سے کوئی بات ہو گئی ہے تو معاف کر دیں۔ معاف کرنا جوانوں کا کام ہے، معاف کرنا جوانوں کا کام ہے۔ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں، تیرا چھوٹا ویر ہے، معاف کر دیں۔ جا قدمی لگ جا بڑے بھائی کے، تیری باپ کی طرح ہے۔ جا کے بہن کو منا لے، بڑی ہے تو ماں کی طرح ہے، چھوٹی ہے تو بیٹیوں کی طرح ہے۔ منا لے یار، راضی کر لے، نہ ناراض ہو۔ کتنا سخت ہے تو یار، کتنا سخت ہے۔ آپ نے معاشرے میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ بہن بیٹے کی شادی رکھتی ہے، 50 سال کی بہن ہے، منانے کے لیے آتی ہے، بھائی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے بیٹے کو رشتہ کیوں نہیں دیا؟ ادھار پیسے لینے آیا تھا، ادھار پیسے کیوں نہیں دیے؟ اب بھائی مانتا ہے، وہ دوپٹہ اتار کے قدموں میں رکھتی ہے مگر پھر بھی بھائی ماننے کے لیے تیار۔ اتنا سخت بندہ، وہ ماؤں جیسی تیری بہن،
جس نے اپنے منہ سے نکال کے تجھے کھلایا پلایا، کتنی اچھی پرورش تیری کی، مگر آج اسی بہن کو تو دھکے دے کے اپنے گھر سے نکال رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قیامت نہیں آ جاتی جب بہن اپنے بھائیوں کے گھر سے روتی ہوئی نکلتی ہے، اس گھر سے جس باپ کے گھر میں وہ، جس آنگن میں وہ ساری عمر کھیلتی رہی، آج اسی سے نکل رہی ہے روتی ہوئی۔ معاف کرنا سیکھو یار، برداشت کرنا سیکھو۔ آؤ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے جاؤں۔ غزوہ حنین ہے، حضور فاتح بن کے تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کتار در کتار ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جنگی قیدیوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، ان میں خواتین بھی ہیں۔ ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے اے پیارے محمد ذرا نگاہ اٹھائیے، میری طرف دیکھیے، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی کیا نشانی ہے کہ تو میری بہن ہے؟ کہا حضور بچپنے میں آپ کو کھلایا کرتی تھی، ایک دن میں نے آپ کو تنگ کیا، اس تنگ کرنے کی وجہ سے آپ نے مجھے ادھر کاٹ دیا، اس کاٹنے کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں میری بہن، وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضور نے یوں مزمل کی چادر لی، یوں بچھا دی، کہا میری بہن ادھر نہ کھڑی ہو، ادھر آ کے بیٹھ جا۔ حضور نے اپنے قرب میں بیٹھا کے پوچھا میری بہن بتا کس کام آئی ہے؟ کہا حضور میں اپنے قبیلے کے قیدی چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا صحابہ ہر بات میں تم سے مشورہ کرتا ہوں، پر آج میں تم سے مشورہ نہیں کر رہا۔ آقا کیوں؟ کہا میں قیدی چھوڑ رہا ہوں۔ آقا کیوں مشورہ نہیں کر رہے؟ کہا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی۔ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی ہے۔ آج میرے دروازے پہ میری بہن آئے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ میری نبی کی تعلیم مجھے کیا کہہ رہی ہے اور میں کیا سلوک کرتا ہوں؟ میں بہن سے رشتہ اس لیے نہیں لیتا، بیٹی بھی سالے، خوبصورت بھی، خوبصیرت بھی، مگر اس کے باوجود میں اس سے رشتہ نہیں لے رہا۔ کیوں؟ غریب ہے، میرے بیٹے کی بارات کو سنبھال نہیں سکے گی، میرے بیٹے کی بارات کو سنبھال نہیں سکے گی۔ جہیز کیا دے گی؟ جہیز میں کار دے گی، کوٹھی دے گی، بنگلہ دے گی، اچھی سوسائٹی میں مکان دے گی؟ نہیں دے سکتی، تو لہٰذا میں رشتہ ہی نہیں لیتا۔ میں اپنے بہن سے رشتہ نہیں لیا اس لیے کہ وہ میری بارات کو سنبھال نہیں سکے گی، جہیز نہیں دے سکے گی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ان رشتوں کے تقدس کو سمجھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کے قیدی چھوڑ دیے۔ جب سرکار کا خلق دیکھا تو شیمہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، حضرت شیمہ بن گئی۔ یہ خلق بھی ہے نا، جو خلق ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میرا واز شاید اتنا اثر نہ کرے جتنا کسی کا خلق اثر کر دیتا ہے۔ یہ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے پھیلایا ہے۔ انہوں نے آ کے ادھر کیا ہے؟ 400 کفر ہی کفر تھا۔ ادھر آ کے انہوں نے آستانے بنائے، آستانوں کے ڈیزائن ایسے بنائے کہ وہاں لنگر کھانے کھول دیے، اپنے بھی آئیں، بیگانے بھی آئیں، آ کے کھائیں۔ جب لوگ جمع ہوتے، ان کے قریب ہوتے، پھر وہ پکڑتے اللہ کے قریب کر دیتے۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے آستانے کے باہر لکھا ہوا تھا کہ آنے والے سے یہ نہ پوچھو تیرا دین کون سا ہے، تیرا دھرم کون سا ہے، تیرا مذہب کون سا ہے، تیرا عقیدہ کون سا ہے، تیری زبان کیا ہے، آنے والے سے پوچھو تیری ضرورت کیا ہے۔ اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ ایک تبلیغ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کسی پہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ایک تبلیغ وہ تھی جو ہمارے اکابر کر گئے، ہمارے اسلاف کر گئے۔ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جن راہوں سے گزرتے تھے لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل کرتے جا رہے تھے۔ آج ہم پکی مسجدوں میں بیٹھ کے لوگوں کے ایمان کو پکا نہیں کر پا رہے،
وہ کتنے خوبصورت لوگ تھے جنہوں نے کچی کلیوں میں بیٹھ کے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ میں نے اقبال سے پوچھا اقبال اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، گھر میں تو کچھ ہے، گلی محلے میں تو کچھ ہے، اندر تو کچھ ہے، باہر تو کچھ ہے۔ جب تیرے قول و فعل میں تضاد ہوگا پھر تیری زبان پہ اثر نہیں ہوگا۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور تھا ہو گئے مسلمان نابود، ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو بتاؤ تو صحیح کیا تم مسلمان بھی ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، آج رسوا نہیں ہو رہے، اٹھاؤ نا دیکھو ذرا، دیکھو جہاں جہاں آگ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کے گھر نہیں جل رہے، مسلمانوں کے ملک نہیں جل رہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ آج کشمیر میں میری بیٹیاں رسوا ہو رہی ہیں، آج برما میں میری بیٹیاں رسوا ہو رہی ہیں، آج فلسطین میں میری بہنوں کی چادر کو تار تار کیا جا رہا ہے، آج کیا کیا مسلمان پہ ظلم ڈھایا نہیں جا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقے میں نہ پڑ جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، ایک ہو جانا۔ ہم ایک نہیں، نہ گھر میں ایک ہیں، نہ محلے میں ایک ہیں، نہ مسجد میں ایک ہیں، نہ ملک میں ایک ہیں، نہ دنیا میں ایک ہیں، تو آج زمانے نے ہمارا یہ حال کیا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، اندلس کو پڑھ کے دیکھیے، ہسپانیہ کو پڑھ کے دیکھیے، 850 سال مسلمانوں نے حکومت کی، مگر جب باہمی اختلاف ہوئے، ٹکڑوں میں بٹے، تو پھر مسلمانوں کا کیا حال ہوا۔ اقبال جب گیا نا 1932 میں یا 30 میں گول میز کانفرنس کے لیے ہسپانیہ میں، تو جا کے وہاں پہ بڑا روا اور کہنے لگا ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، منند ہر میں پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، روشن تھی ستاروں کی طرح ان کی سنانے، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہو کمر میں، کیوں کر خسو خاشاک میں دب جائے مسلمان، مانا وہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، غرناتا بھی دیکھا میری آنکھوں نے لیکن تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں۔ پھر اقبال مسجد قرطبہ میں جاتا ہے، جا کے ستونوں سے چمٹ چمٹ کے روتا ہے، اذان پڑھتا ہے، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراب پائے دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ وہ ایک لمبی نظم اقبال لکھتا ہے، وہاں روتا ہے۔ یہ طارق بن زیاد نے 92 ہجری میں فتح کیا تھا۔ لوگ کتنے تھے فتح کرنے والے؟ 6000۔ سامنے لوگ شاہ راڈرک کے کتنے تھے؟ 1 لاکھ۔ جب مقابلہ ہوا شاہ راڈرک کی فوج کے ساتھ تو شاہ راڈرک کی فوج کو نقصان ہوا، شکست فاش ہوئی۔ تاریخ اٹھائیں، آپ کو تاریخ میں شاہ راڈرک کی موت کی خبر نہیں ملے گی، صرف 2 سنہری جوڑے اور 1 گھوڑا دریا کے کنارے ملے گا۔ اس نے ڈوب کے مر جانا پسند کیا کہ 6000 کی فوج کے سامنے لاکھوں کی فوج شکست فاش ہو گئی۔ یہ تھے ہمارے مسلمان۔ جب اس نے ڈالے نا ڈیرے آ کے طارق بن زیاد نے، تو لوگوں نے کہا طارق بن زیاد یہاں کیڑے مکوڑے ہیں، کیسے رات بسر ہوگی؟ طارق بن زیاد چوٹی پہ چڑھ گیا، چوٹی پہ چڑھ کے کہنے لگا اے جنگل کے موذی جانوروں، صبح تک علاقہ خالی کر دو۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محمد کے غلام آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں صبح تک
तमाम मूजी जानवर वहां से निकल गए, यहां तक के अशरातुल अर्ज, ये जो रेंगने वाली चींटियां हैं उस इलाके से दूर चली गई। क्यों? इसलिए कि यहां मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। इकबाल कहता है, ए ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलिम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे भाई जिंदगी मुख्तसर है, इस जिंदगी को गनीमत जानते हुए, इस जिंदगी को गनीमत जानते हुए अपने रिश्तों से सुलह कर लो खुदा के लिए। देखें मेरी बात सुने, मैं रवायती खतीब नहीं हूँ, मैं बड़ी दूर का सफ़र तय करके आपके पास पहुँचा हूँ, मैं रवायती खतीब नहीं। मैं कहता नारे लगाओ, मैंने नहीं कहा, मैं नहीं कह रहा ना लगाओ, मैं नहीं कह रहा सुबहान अल्लाह कहो, मैं नहीं कह रहा नारे लगाओ, मैं नहीं कह रहा सुबहान अल्लाह कहो। मेरे भाई सिर्फ इतना है, ये जो दर्द दिल लेके आया हूँ इसको कबूल कर लो। इकबाल ने कहा था, गरीब शहर हूँ सुन तो ले मेरी फरियाद, गरीब शहर हूँ सुन तो ले मेरी फरियाद, कि तेरे सीने में भी हों क़यामतें आबाद, मेरी नवाए गम आलूद है मताए अजीज़, जहाँ में आम नहीं दौलते दिले नाशाद, गिला है मुझको ज़माने की कोर ज़ोकी से, समझता है मेरी मेहनत को मेहनत फरहाद। मेरे भाई सुबह शाम जो हम भागे फिरते हैं इधर उधर, अब फिर मैंने यहाँ से चले जाना है दीपालपुर की तरफ। मेरे भाई ये सिर्फ नारों के लिए नहीं, हाथ चुमाने के लिए बड़े मुरीद हैं, नारे मारने के लिए बड़े मुरीद हैं, सुभान अल्लाह वाह 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 कहने के लिए बड़े मुरीद अल्लाह ने दिए हुए हैं, इसलिए भागे नहीं फिर रहे, एक अर्ज लेके आपके सामने फिर रहे हैं। अगर बहन नाराज है तो राजी कर लो। ओ भाई ये अना के बुत को तोड़ दो, अल्लाह के लिए खुदा के लिए अपनी आजिज़ी अपने अंदर पैदा कर ले। ओ भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, हार जाना सबसे बड़ी फतह है। हार जा, ओए हारना सीख यार, जीतना तो हर कोई सीखता है, हारना सीख। वो मैं कहता हूं अगर तू जीत भी जाए, अगर मां से जीत भी गया तो क्या जीता मेरे भाई, अगर तू बाप से जीत भी गया तो क्या जीता, अगर इन उलमा से तू जीत भी गया तो क्या जीता, अगर तू अहले इल्म से जीत भी गया तो क्या जीता, अहले अमल से जीत भी गया तो क्या जीता, यह जीता नहीं है। और मेरे भाई जो हार जाए वही जीता होता है, जो हार जाए वही जीता होता है। मैं एक वाकया, टाइम मेरा ऊपर हो गया मगर आपके ज़ौक़ को देखते हुए एक वाकया सुना के इजाज़त चाहता हूँ। आपने जुनैद बगदादी का नाम सुना है, ये बहुत बड़ा नाम है जुनैद बगदादी। बादशाह का पहलवान था, एक सैयदज़ादा बादशाह वक्त के पास गुर्बत के हाथों तंग होके आया, कहा बादशाह मैं तेरे पहलवान से कुश्ती करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा नहीफ कमज़ोर वजूद देख, मेरे पहलवान से कुश्ती करेगा, ज़माना डरता है। कहा बादशाह एक गुर मुझे आता है जो तेरे पहलवान को नहीं आता। पानी देना। एक गुर मुझे आता है जो तेरे पहलवान को नहीं आता। तारीख मुकर्रर कर ली गई, जगह का तयन कर लिया गया, जगह का तयन कर लिया गया, लोग जमा हो गए, मुनादी ने निदा दे दी, लोग जमा हो गए। जुनैद बगदादी अखाड़े में उतरे, लोगों ने दाद दी। बाद में सैयदज़ादा आया, लोग हैरान हो गए, ये नहीफ कमज़ोर बादशाह के पहलवान से मुकाबला कर, चलो देखते हैं क्या बनता है। जब दोनों पहलवान कुश्ती के लिए आपस में मिले, भाई जी बैठ जाओ, 2 मिनट बाद में जो मर्जी करना, 2 मिनट बैठ जाओ। जो दोनों पहलवान आपस में मिले ना, दोनों पहलवान आपस में मिले तो सैयदज़ादा जुनैद बगदादी को कहने लगा, जुनैद ख्याल करना, फातिमा का बेटा हूँ, अली का लाल हूँ, गुर्बत यहाँ लेके आई है, बच्चे भूखे हैं। जुनैद बगदादी की समझ में बात आ गई। यार वो नसीब वाले लोग होते हैं जिनकी समझ में कोई बात आ जाए। मैं 3 घंटे भी तकरीर करता रहूं, अगर नसीब अच्छे ना हुए तो समझ नहीं आएगी। मैंने आधा घंटा तकरीर की है, नसीब अच्छे हुए तो समझ आ जाएगी, नसीब अच्छे हुए। जुनैद बगदादी को सैयदज़ादा कहने लगा, सैयद है जुनैद, मैं सैयद हूँ। जुनैद की समझ में बात आ गई, क्योंकि नसीब अच्छे थे। नसीब अच्छे हों तो फिर समझ आती है। लोगों ने चांद के 2 टुकड़े होते देखा पर समझ ना आई, सूरज को पलटते हुए
اثر پہ آتے دیکھا پر سمجھ نہ آئی، ہاتھ پہ کنکریوں کو کلمے پڑھتے سنا پر سمجھ نہ آئی، مگر نصیب جن کے اچھے تھے حبشہ سے چلے تو سمجھ آ گئے، فارس سے چلے تو سمجھ آ گئی، روم سے چلے تو سمجھ آ گئی، مگر قرب و جوار میں رہنے والوں کو سمجھ نہ آئی، کیونکہ نصیب اچھے نہیں تھے۔ جنید بغدادی کے نصیب اچھے، سمجھ ہوئے، تھوڑا سا مصنوعی سا زور لگایا، چاروں شانے چت ہو گئے، سید زادہ آ کے چھاتی پہ بیٹھ گیا، لوگوں نے کہا نا 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 نا، کوئی داؤ چل گیا، دوبارہ کشتی ہونے لگی۔ سید زادہ پھر کہنے لگا، اے جنید خیال کرنا میں سید ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ مصنوعی زور لگاتا ہے جنید، چاروں شانے چت ہو جاتا ہے، سید بیٹھ جاتا ہے، انعام و کرام سے سید کو نوازا جاتا ہے، انعام و کرام لیتا ہے، سید زادہ گھر چلا جاتا ہے۔ جنید بغدادی کو بادشاہ وقت اپنے دربار میں بلا لیتا ہے، دربار میں بلا کہتا ہے، جنید تو نے ناک کٹوا دی، کسی جگہ کا نہ چھوڑا، بڑے مجمع میں بےعزت کر دیا، کیا کیا تو نے؟ جنید بغدادی نے جو جواب دیا سینوں کی تختی پہ لکھ لو۔ جنید بغدادی نے کہا، اے بادشاہ میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شیمر نہیں، میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شیمر نہیں، جو علی کی اولاد کے سینے پہ بیٹھ جاتا۔ جنید بغدادی وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے، جا کے سو گئے، ظاہری آنکھیں لگ گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی۔ حضور فرمایا، جنید بغدادی تو نے بڑے مجمع میں میرے بیٹے کی عزت رکھی ہے، جا تجھے ولایت عطا فرما۔ حضرات محترم، جنید بغدادی بظاہر ہار گئے تھے، بظاہر ہار گئے تھے، در حقیقت جیت گئے تھے۔ کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ اہل علم کے سامنے ہار جایا کرو، اہل عمل کے سامنے ہار جایا کرو، آؤ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے ہار جایا کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے ہار جایا کرو۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔